اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے روس اور یوکرین کی جنگ۔ ہم آپ کو روس اور یوکرین کی جنگ کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور امریکہ کی جو رپورٹ آئی ہے اس جنگ کے بارے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو انٹرنیشنل ماہرین ہیں ان کی رپورٹیں جو آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو یوکرین کے آرمی چیف کی بیان ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور زمینی حقائق آپ لوگوں کے ساتھ کیا روس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے یوکرین جنگ میں، اس کی مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ روس اور یوکرین کی جنگ پر یوکرین کے آرمی چیف کا جو بیان ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ یوکرین کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق 4,40,300 لوگ اس جنگ میں روس کے مارے گئے ہیں یا زخمی ہیں۔ یہ یوکرین کے آرمی چیف کا بیان ہے، اور اس کے بعد جو رپورٹیں آئی ہیں جو یوکرین کے کم سے کم 70,000 فوجی کنفرم جو مارے گئے ہیں، اور اس پر جو امریکہ کی رپورٹ ہے، امریکہ کے جو ماہر دفاعی رپورٹ ہے وہ بھی اسے لگ بھگ 3 لاکھ کے قریب لوگ ان کے مارے گئے ہیں یا زخمی۔ مثال کے طور پر روس کے 3 لاکھ لوگ اس جنگ میں مارے گئے ہیں یا زخمی ہیں۔ مثال کے طور 3 لاکھ فوج کو نقصان ہوا ہے، لیکن اس سے میں برعکس بتاؤں کہ یوکرین کو اسلحے کا نقصان ہوا ہے اور زمین کا، لیکن یہ بہت بڑی جو رپورٹ ہے۔ اب جو آزاد ذرائع ہیں جب وہ ان کی میں رپورٹ پڑھتا ہوں تو حیران کن ہوتا ہوں، وہ بھی اس کے لگ بھگ 1-2 لاکھ کے قریب وہ بھی کہتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں روس کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روس، اور میں ہمیشہ اس بات پر رائے رکھتا ہوں اور میں اس پر ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اس ملک کو کبھی دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو اور عوام متحد ہو، وہ چاہے کیا بھی ہو، کیونکہ یہاں روس کے پاس ان کو نیوکلیئر ہتھیار تو استعمال نہیں، کہ یہاں فوجیں جب لڑتی ہیں تو سامنے ہوتی ہے۔ اس پر میں یوکرین کا جو روس کا نقصان ہوا ہے۔ اب آتے ہیں جو فوجی ذرائع سے جو مختلف یوکرین کے فوج، اور دوسرا اب آتے ہیں میں نے یہ فوجی نقصان، اور دوسرا جو یوکرین کی جو فوج ہوئی اس میں کم سے کم یوکرین کے فوجی بھی 86,000 کے قریب کہتے ہیں کہ فوجیوں کو نقصان ہوا ہے، اور 86,000 جو امریکن رپورٹ ہے اور دنیا کی رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ سے زیادہ ہوئے ہیں یوکرین میں نقصان۔ میں ابھی سویلین کی رپورٹ میں جو سویلین ہوئے ان پر یہ نہیں بتا سکتا، اور جو سب سے بڑا ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوکرین کے اس سال قبرستان میں ہونے والا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا، اور یوکرین کی جو علاقے کے ہیں جو کہتے ہیں کہ 10,000 کے قریب نئے جو قبرستان بنائے گئے ہیں فوجی۔ مثال کے طور پر فوجیوں کے جو قبرستان بنائے گئے ہیں وہ 10,000 میں اضافہ ہوئے۔ جو جنگ ماہرین اور جو نظر رکھنے والے ہیں اس جنگ پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ میں بھی کم سے کم اتنا ریکارڈ کیا گیا۔ اور دوسرا جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا ہے، روس اس جنگ کو کیوں لڑ رہا ہے، اور دوسری کی جو سب سے بڑی روس کو اس میں فتح ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ روس نے یوکرین کا 17.99 علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ مثال کے طور 18% یوکرین نے روس کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اور یہاں اب جو مین مدعا آتا ہے یہ کہ اس جنگ کے دوران جو ممالک کی مدد تھی وہ یوکرین کو بہت بڑی مدد تھی۔ سب سے بڑی مدد یورپ کی تھی اور امریکہ کی تھی، اور صدر جو بائیڈن نے بہت مدد کی، اور اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے مدد کم کر دی۔ اور اس میں یہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ زور دیا کہ ہم اس جنگ پر زور دیتے ہیں ختم کی جائے۔
اور دوسرا جو سب سے اہم مدعا یہ ہے کہ 10 لاکھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور یہ دونوں جو میں نے کہا ہے کہ میں دونوں ممالکوں کی اب اکٹھی رپورٹ کر، یہ امریکہ کے جو آزاد ذرائع ہیں ان نے بتایا ہے کہ اس جنگ کے دوران دونوں ممالک کی تقریباً 10 لاکھ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور یہ آزاد ذرائع ہیں اور امریکہ کی اس میں ذرائع میں کنفرم ہے، اور زخمی بھی ہیں، اور مثال کے طور پر 10 لاکھ میں سے 7 لاکھ ہو سکتے ہیں افراد مر چکے ہوں یا 2 لاکھ افراد مر چکے ہوں، باقی زخمی ہوں۔ مثال کے طور پر کس کی بازو ٹوٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کس کی آنکھوں سے اندھا ہو گئی جنگ کے دوران گولی لگنے سے یا بم لگنے سے یا گرینیڈ لگنے سے، یہ ہوا ہو، یہ آزاد رپورٹ نہیں۔ اور دوسرا جو اس جنگ کے دونوں ممالک کی جو میں نے آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتائی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شامل کر دی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہم مدعا یہ ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ختم ہوگا، اور دوسری اس جنگ کے جو ہوگا۔ اب میں جو یوکرین کو جو جنگی اور مالی نقصان ہوا وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں کہ روس کو کم سے کم 86 یوکرین کے جنگی طیارے تباہ ہوئے، جو جنگ کے لڑان میں جو بگ طیارے ہوتے ہیں، جو ایک طیارہ بہت مہنگا ہوتا ہے اس میں 86 ان کے جنگی طیارے تباہ روس نے کیا۔ روس کے بھی طیاروں کی تباہ کی رپورٹ موصول ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا کہ ہیلی کاپٹر 108 تباہ ہوئے، جو جنگی ہیلی کاپٹر ہیں جس میں یوکرین کے 108 جنگی تباہ ہوئے۔ اور دوسرا ان کے جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جنگ کا، وہ 444 ٹینک تباہ ہوئے، اور اس جنگ میں بہت سا مالی اور جانی نقصان یوکرین کا ہوا ہے، لیکن یوکرین کی جو سب سے بڑی فتح ہے کہ اس نے اپنے ملک کا اور علاقوں کا بہت ہی دفاع کیا ہے، اور اس کے مضبوط سے 3 سالوں سے یہ جنگ چل رہی ہے، اور 3 سال اس کو مکمل ہونے والے ہیں، اور 22 فروری کو یہ 3 سال مکمل ہو جائیں۔ اس میں روس کو وہ جو اہم ہدف تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، اور اس پر روس کافی پریشان ہے۔ دوسرا کہ اہم مدعا یہ ہے کہ روس کی جو مالی نقصان ہوا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ روس پر بہت سے ممالکوں نے پابندی لگائی ہے، اور روس کہ اس جنگ میں بہت سے ممالکوں نے حمایت کیا۔ مثال کے طور پر جس طرح سعودی عرب اس پر نیوٹرل رہا، روس بھارت نیوٹرل رہا اور اس پر خاموش رہا، اور جس میں اسلامی ممالک جن میں مڈل ایسٹ ممالک خاموش رہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو اس کو نقصان ہوا روس کو جو اتحادی تھا، وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ روس نے شام کے علاقے پر وہ نہ رہا۔ اور دوسرا کہ ان سے آگے بھی بہت سی تفصیلات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر کبھی شیئر کریں گے کہ جو جنگ شام میں ہوئی ہے اس کی جو قریباً زیادہ تر وہی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم جب اس جنگ کو ختم کیا جائے گا یا اس جنگ کو مکمل کیا جائے گا تو ہم آپ لوگوں کو یا اس جنگ کے بارے میں اپڈیٹ آئے گی تو پھر تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ دیکھیے ہمارا مین کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جنگ یا کسی ملک میں ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کسی ملک میں یوکرین یا روس کا ہو، لیکن حقائق قوم کے ساتھ اور دنیا کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ریسرچ کے مطابق چلتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ کہہ دوں کہ اس میں روس کو فتح ہو گیا اور روس نے یوکرین کو تباہ و برباد کر دیا، یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں اس بات پر 100% اتفاق کرتا ہوں، روس کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جو اس نے چاہی۔ یوکرین کی عوام کی یہ فتح، دیکھیے روس بہت بڑی طاقتور ہے لیکن یوکرین کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن یوکرین کو جو مالی امداد یورپ سے اور امریکہ سے ملی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ پھر انفارمیشن شیئر کر دیں گے، اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے جو ہم نے مین نکتے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑا جنگ کے لیے 2 اصول ہوتے ہیں، آپ کے پاس معیشت مضبوط ہو، سب سے بڑی آپ کی معیشت مضبوط ہو۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فوج مضبوط ہو۔ تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ عوام ہو، اور چوتھا کہ آپ کے پاس جدید ترین اسلحہ ہو۔ چوتھا یہ کہ آپ کے پاس سب سے بڑی پلاننگ کرنے والا
جو دماغ ہوں، اور اس کے بعد منصوبہ بندی کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ طاقت کے بول پر لڑتے ہیں تو آپ کے پاس طاقت نہیں، ہمیشہ منصوبہ بندی اور جنگ فتح ہوتی ہے۔ اگر روس اور یوکرین کی جنگ کی مزید تفصیلات آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ شکریہ۔